اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا او دے اتے اللہ اور اللہ دے رسول اور ملائکہ دی لعنت ہے جیڑا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نو عزا دیندا ہے، تکلیف دیندا ہے۔ احباب ذویل احتشام، قرآن پاک نے قاعدہ اور رول اور ڈسپلن نو بیان فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں محبتاں قیامت تک آباد و شاد رہنیاں نے۔ میں یہ بات کئی دفعہ آپ دے گود گوش کر چکے ہاں کہ یہ دل جڑا اللہ نے بنایا حضور واسطے بنایا ہے، تے ساریاں گلاں سارے جہاں یہ سارا کچھ ہے حضور واسطے وے۔ اس واسطے ساڈا ایک زندگی دا مقصد تے معیار حضور دی محبت ہے۔ اگر حضور دی محبت نہیں تے ساڈا سارا کوئی کھوکھلا ہے، سارا کام عمل جڑا ہے وہ خالی ہے۔ تے اس واسطے حضور جانے جانا تے محبت، حضور تے پیار تے محبتاں ہمیشہ قائم و دائم رہن گیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار یہ قیامت تک رہے گا۔ اس بات دے حضرات دی وقار اسی دسنا چاہنے غازی علم الدین کون ہے جنہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کیتا ہے۔ حضرات ذرا توجہ چاہواں گا نبی کریم دے عاشقوں، میں غازی علم الدین تے پچھلے جمعہ المبارک نو دسنا پیا دا، آؤ نبی دے عاشقاں غازی علم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ہن کی ہویا جو مینوں لاہور دی جیل چ لے کے میاں والی وال چلا لگے نے۔ میاں والی دا ایک عاشق آکھ لگایا اماں اترا گل کر، فرمایا اماں اج کر مینوں جھاڑو دے، اماں مینوں مانجا دے میں جھاڑو دینا وا۔ اترا کیوں؟ فرمایا اماں اج ایسے عاشق پیا لگایا دے، اماں میرا جان دا ویلا آ گیا ہے، اماں ایک شہر جدوں نبی دے عاشق نہیں رہ سکدے، اماں ہن میرا جان دا ویلا آ گیا ہے۔ فرمایا پترا تو اج تک بولیا نہیں، پترا تو اج تک بولیا نہیں، اج بولن دے ہے۔ فرمایا اماں ہن تھوڑی دیر تو بعد اس عاشق دی آمد ہون لگی ہے۔ انہیں جناب علی جا کے راواں نو جھاڑو دیتا ہے، وہ جس راہ تو غازی علم الدین نے لنگنا ہے اس راواں نو صاف پیا کر ہے۔ یہ محبت پیغام عشق رسول دا پیا دیندا ہے۔ غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ آستانہ لیا میانی شریف اے جناب علی آپ دا فیاض و برکات اج بھی لوکی اتوں حاصل کردے پے نے۔ حضرات غازی علم الدین تیری عظمت تے قربان، اے تیری شان و شوکت تے قربان، تو نبی دی عزت تے اپنا تن من قربان کیتا ہے۔ غازی علم الدین آندا اگلا بڑا جملہ قابل غور تے قابل رشک جملہ حضرات توجہ فرمانا۔ غازی علم الدین آندا میں اپنے کریم آقا نہ وفاداری تے حضور نہ پیغام اللہ دی قسم دی جدو جیل گڈی گئی، میاں والی دی جیل دے اندر گڈی گئی، ادھر اس ماں دے پتر دا وصال ہو گیا ہے، ادھر اس پتر دی جان ٹر گئی ہے۔ اللہ دی قسم غازی علم الدین آندا ہے میں دن روزہ رکھنا وا، راتی میں عبادت کرنا وا، اللہ دے مدینے بھی جناب اللہ اللہ تے رات بھی سونے مصطفیٰ تے درود پڑھنا وا۔ علم الدین آندا جدو میں درود پڑھنا وا اللہ دی قسم نہ کرم ہویا، ایک راتی میں ستا وا، ایک نورانی چہرے والا بابا آ گیا ہے۔ میں پوچھیا بابا تسی کون آن والے ہو، تسی کون جلوہ فروز ہونے والے ہو؟ بابا بول کے آندا ہے انا علی المرتضی، مینو علی المرتضی آندے نے، میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آلہ اللہ اکبر علی المرتضی شیر خدا حضرت غازی علم الدین نے ویکھیا ہے، آندا میں مچل گیا وا، میرے جناب علی رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں کتھے واں او نبی دی آل کتھے، آندا میں کتھے واں مصطفیٰ جانے جانا، اے علی المرتضی فاطمہ دے شوہر اللہ دی قسم دے شانہ والے نے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرما لگے علم الدین میں عرض کی دے حضور حکم ہوئے، فرمایا چل تینوں جانے جانا نے یاد کیتا ہے، تینوں نبیان دے سلطان نے یاد کیتا ہے، تینوں امام الانبیاء نے یاد کیتا ہے، حضور تینوں یاد پھر فرما نے چل چلی گئے۔ غازی علم الدین آندا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مینوں دنیا دیاں خوشیاں نصیب ہو گئیاں، میں خدا دی قسم مچل پیا، میں کہا میں کتا خوش نصیب ہاں او جنوں مدینے والا یاد کردا،
میں کڈا خوش نصیب ہاں جنوں تاجدار بطحا نے یاد کیتا ہے، امام الانبیاء نے یاد کیتا ہے، میں کڈا خوش نصیب ہاں۔ حضرت علی المرتضی فرماندے نے علم و دین نظر اکھاں بند کر، آندا میں اکھاں بند کیتیاں نے، جوں جوں میری اکھاں بند ہوندیاں نے بیاں اللہ دی قسم انہاں مینوں روحانی پرواز کرائی۔ یہ تھوڑی دیر تو بعد فرماندے نے اکھاں کھول، اور جدوں میں اکھاں کھولیاں نے سامنے مدینے دا تاجدار بیٹھا، سارے بولو ذرا مدینے دا تاجدار بیٹھا ہے۔ فرماندے نے میں مچل گیا وہاں، میں بیکھیا امام الانبیاء نو تے میری خوشی دا عالم ہے۔ خدا دی قسم ہے عشق جو ہوندا ہے تے عشق دے بڑے بڑے کم کر چھڑدا ہے، عشق دے بڑے بڑے کمال دیاں منزلاں تک پہنچا دیندا ہے۔ تے جناب علی میاں صاحب پہنچے، آپ فرماندے او کچا رنگ للاری والا، او جڑا چڑھدا لیندا رہندا، او عشق تیرے دا او رنگ محمد جڑا چڑھدا پھرنی او لیندا۔ اللہ دی قسم ہے جے نبی کریم دی اے محبت دا رنگ چڑھ جائے پھر کنا بھئی دوہاں جہانہ دے اندر بارے نیارے ہو جانے نے۔ اوے خدا دی قسم ہے او عشق تیرے دا او رنگ محمد جڑا چڑھ دا پھرنی او لیندا۔ حضور دیاں محبتاں ہمیشہ سلامت تا قیامت رہنے آنے، حضور دے غلاماں بھی زندہ رہنا ہے، حضور دے غلاماں دے ڈمکے وجدے رہنے نے۔ واقعہ دی علم و دین تیری عظمت تے قربان جاواں۔ سبحان اللہ۔ میں عرض پہ کرنا چاہوں کہ حضور واسطے سارا کچھ بنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غازی علم و دین رحمت اللہ علیہ نے حضور دی محبت آیا ایسا ڈمکا، سبحان اللہ۔ کتھے 1929 اور کتھے 2022، ہاں جی تے بن ویکھیا لوکی اج بھی دی محبت فرتا ہو رہے ہیں، وہ دی محبت جناب علی مستغرق ہو رہے ہیں۔ وجہ بابا جی فرماندے تھے نا مالک اپنے نوکران دی کنڈ نہیں لگن دیندے، جے وفا حضور نال ہوے تے حضور کنڈ لگن دین۔ ہاں جی اتنے دے بڑے بڑے حضور دے نام تے کھادے تے جبے تے کبے تے مولوی تے فاما تے لاما تے پی اینج جناب پانی دی طرح بہ گئے، لیکن حضور دی ذات تے جناب علی پہرا دیتا ہے، آج بھی زندہ باد نے کل بھی زندہ باد نے۔ اور پھر حضور جانے جانا دے نال پیار تے پھر اقبالیات کمال ہو گیا، پھر وہ انداز حضور امیر المجاہدین مولا علیہ دا کمال۔ اللہ تعالیٰ آپ دے نال ہی قیامت والے سانو بھی اٹھاوے یار۔ میں عرض پہ کرنا دا غازی علم و دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں انہاں دی عظمت دے شان پہ بیان کرنا دا، انہاں دیاں عزتاں تے شوکتاں بیان کرنا دا۔ غازی علم و دین آندا ہے، غازی علم و دین آندا ہے ہن میری قسمت دا تارا چمک گیا، اللہ دی قسم مصطفیٰ دی کچہری دے اندر پہنچیا وہاں۔ میرے آقا نے فرمایا علم و دین، فرمایا یا رسول اللہ حکم ہے، فرمایا بیٹا دس ایتھے رہنا ہے یا ساڈے کھولے آنا ہے؟ آقا میں دنیا بڑی ویکھ لئی ہے، آقا میں سارا کچھ ویکھ لیا ہے، آقا جڑیاں تہاڈیاں محبتاں نے آقا یہ کدی بھلن والیاں نہیں، یہ تہاڈیاں محبتاں ختم ہون والیاں نہیں۔ پھر جناب علی المرتضیٰ نے لیا تے پھر جناب علی ادھر جیل دے اندر لے کے آ گئے۔ جدو گئے نے 2 دا ٹائم ہے، جدو واپس آئے 4 دا ٹائم ہے، حضرت جناب علی غازی علم الدین آ گیا۔ بابا نواب دین درگاڑ جیل دے دروازے کے بہنا چوکیدار آندا میریاں چیخاں نکل گئیاں، رائے قمر نے جڑی کتاب پہلی لکھی میں او دے چو پڑھنا پیا، آندا میریاں چیخاں نکل گئیاں، میں رون لگ پیا واں۔ علم الدین دس کتھے گیا ہے؟ علم الدین رحمت اللہ علیہ فرما لگے بابا یہ گلاں نہیں پوچھی دیاں، ڈیوٹی کر تو اپنے، تیری ڈیوٹی ہے تے چوکیداری کرنا، میری ڈیوٹی ہے مصطفیٰ دی عزت تے پیرا دینا۔ اللہ دی قسمیں اودیاں چیخاں نکل گئیاں، آندا غازی علم الدین دس کتھے گیا ہے؟ جس نبی دی عزت استے راج
راجپال نو مارے اس نبی دا واسطہ کتھے گیا سے انہیں کہا اللہ دی قسم ہے اس نبی دی بارگاہ چ گیا جنہ دی عزت تے میں پیرا دیتا ہے جنہ دی عزت و نموس تے میں اپنی جان دا یہ نظرانہ تے پیش فرمایا ہے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا غازی علم الدین تیری عظمت تے قربان جاواں تیری شان و شوکت تے قربان جاواں اللہ اکبر کبیرہ پھر جناب رات ہوئے تے پورا کمرہ جگمگ ہو جاوے تے جناب سپریٹنٹ پوچھا لگ پاوے آکے پترا 10 منڈیا گل کی ہے یہ تیرا کمرہ جگمگ ہے یہ تے لیٹاں جا مومبتیاں بل دیاں نے پر تیرا کمرہ سارا جگمگ ہو جاندا ہے غازی علم الدین بولے آئے آندہ چھاڑ یار سپریٹنٹ تو اپنی ڈیوٹی کر میں اپنی کرنا وہاں انہیں بھی قدمات ہاتھ رکھ لیا آندہ یار دس تو کون ہے تیری جیل چ نور ایڈا کتھوں آندا ہے تیری جیل چ اینا چانن کتھوں آندا ہے آندہ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے او جنہ دی عزت واسطے میں دشمن مارے آئے جنہ دی عزت واسطے میں راجپال مارے ہیں او نبی تشریف لے آئے لے او نبی تشریف لے آئے نے انہیں کہ بابا اے عشقی کمال والا ہے آندھا عشق کردہ ہے او سب اپنی مرضی دے کمال نہ راہ ویکھدا نہ گراہ ویکھدا او جتھے جاندا او جھکا دیندا عاشق دا سر جتھے جاندا جھکا دیندا او عاشق دا سر نہ کعبہ ویکھدا نہ کربلا ویکھدا اللہ دی قسم غازی علم الدین تیری عظمت تے قربان جاواں غازی علم الدین تیری شان و شوکت تے قربان جاواں تو مصطفیٰ جان رحمت تے قربان تو مصطفیٰ جان رحمت نال پیار غازی علم الدین آندا خون کی ہویا اللہ دی قسم میں جیل دے اندر اے کہتے آدم آئے نے علامہ اقبال آئے نے میں انہوں آکھا لگے انکار کر انہیں کہا نہیں میں ہی مارے ہیں آندا پھر خواجہ شمس الدین سیالوی آئے نے پھر پیر میرے علی آئے نے سید جماعت علی شاہ آئے نے اے بابے آگے انہاں کیا جناب سناؤ کیا حال ہے کہا حضور ایسے نہیں اینج نہ گل کرو میں تے اردو نہیں جاندا میرا پنجابی گل کرو میرے نال پنجابی گل کرو میں پنجابی جاننا وا مینوں اردو دا نہیں پتا تے آکھ لگے او سنا کی حال ہی فرمایا ہن سمجھ آئی ہے بولو یارا سارے بولو ذرا انہاں فرمایا جناب ہن سمجھ آئی ہے ہن جڑی گل دی نا ہن مینوں سمجھ آ رہی ہے تواڈی ہن گل کرو سنا کوئی ہڈ بیتی کوئی جگ بیتی انہیں کہا کمال ہو گئی بولو ذرا سبحان اللہ انہیں کہا کوئی ہڈ بیتی جگ بیتی سنا انہیں کہا کمال ہو گیا انہیں کہا بابا کس طرح انہیں کہا جدو دل کردہ ہے مدینے والا مہربانی کردہ جدوں بھی دل کر دے تاجدار بتا کرم کر دیں دے تاجدار بتا اپنی مہربانی فرما دے حضور جدوں بھی دل کر دے جانے جانا زیارت کرا چھڑ دے انہیں کیا خدا دی قسمیں موجاں لگیاں ہوئیاں نے گل حضور دیئے گل حضور دیئے او گل سرکار دیئے نہ آر دیئے نہ پار دیئے گل سرکار دیئے آندہ خدا دی قسمیں انہیں بے کیا کی منظر پیش ہویا ہے انہیں تھوڑی دیر تو بعد اللہ اکبر کبیرہ پیر سید جماعت علی شاہ فرما لگے تینوں میں صورت یوسف سنانا انہاں کہا جناب انہاں کہا میں سید یوسف پا دی سنت ادا کر لا تینوں سورہ یوسف سنانا بڑی خوشی کوئی انہاں کہا حضور یہ تو سورہ یوسف سناؤ اے تے بڑا مزہ آ رہا ہے حضور ہاں جی اے تے بڑا سرور تے کیف آ رہا ہے کہ تسی سن مینوں جناب علی یہ سورت جناب علی دسو سناؤ تے جناب مزہ آ جائے گا آپ فرماندے نے پھر میں سورہ یوسف سنا لگ پیا میں سورہ الف لام را
تلک آیات الکتاب المبین نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبل لمن الغافلین. آپ فرماتے میں سورت یوسف پڑھن لگ پیا وا. سورہ یوسف پڑھدیاں ایک جگہ تو میرے کو مسٹیک ہو گئی, ایک جگہ تو زیر زبر اگے پیچھے ہو گئی. غازی علم الدین آندا حضور رک جاؤ تھوڑا جا فرق پہ گیا ہے, یہ تھوڑی جی غلطی ہو گئی ہے. دیکھنا بیلی غازی علم الدین پیر جماعت علی شاہ فرما لگے, فرمایا بیلیا نہ تینوں اردو پڑھنی آؤندی ہے, نہ اردو بولنی آؤندی ہے, نہ تو سکول پڑھے ہیں, پر بیلیا تو ساڈیاں غلطیاں پڑھنے وجہ تو کتے پڑھے ہیں. انہیں کہا شاہ جی میرے ملت نو جواب دے لگے. اے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو فرما لگے حضور تسی استاداں دی پھٹی تے پڑھے ہو, میں مدینے والے کول پڑھیا, میں مدینے والے کول پڑھیا. انہاں کہا تساں استاد کول بیٹھ کے پڑھیا ہے تے میں ودعا لے دا چہرہ بھی ویکھیا تے ودعا لے دی ودعا سورت بھی پڑھی ہے. میں سورہ یاسین پڑھنا تے یاسین والے دا چہرہ بھی وینا سا تے میرا پڑھن دا انداز ہی بڑا اعلیٰ سی تے میں نے پڑھایا بھی حضور نے, جانے جانا نے. سید جماعت علی شاہ پیر مہر علی گولڈوی سید اور خواجہ شمس الدین سیالوی چیخاں نکل گئیاں. پھر فرماندے نے لمحہ گزریا بھی چلے گئے, اقبال بھی قائد اعظم بھی ٹر گئے. پھر ہن باری کدی آئی, بولو ذرا باری کدی آئی. آپ فرماندے نے حضرت موسیٰ پاک, پچھلے جمعے میں موسیٰ پاک دی گل سنائی سی, نہیں سنائی نا. تے سیدنا موسیٰ نبی آ گئے, سبحان اللہ. آپ فرماندے نے میاں والی دی جیل دے اندر ایک جلیل القدر پیغمبر آ گئے. اللہ نے جدن بارے قرآن فرمایا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اللہ دے نبی موسیٰ آ گئے. فرماندے نے جلیل القدر پیغمبر آئے نے. میں انہاں بابا جی نو پوچھیا بابا تسی کون ہو, ایڈا نور دیاں لائٹاں پیاں وجدیاں نے, ایڈا سونا نورانی چہرہ, ایڈیاں سونیاں زلفاں مبارک نے. میں پوچھیا بابا تسی کون ہو, بابا بول کے آندا ہے انا موسیٰ, میں حضرت موسیٰ نبی اناواں. بابا جی تو کی کدے واسطے آئے ہو؟ فرمایا اللہ دی قسم ہے جدو 1,24,000 کموں پیش پیغمبر کٹھے ہوندے نے, نبی کریم دی کچہری لگ دی ہے, سارے نبی ویندے نے. حضور فرماندے تو 2 سالاں بعد آیا کر, تو 10 سال بعد آیا کر, تو 5 سالاں بعد آیا کر. علم و دین جدو تیری واری ہوندی ہے مدینے والا فرماندا تو روز آیا کر, تو روز آیا کر. فرماندے سن میرا دل سے تمنا ہے کہہ رہے سی میں اس عاشق صادق دا چہرہ ویکھاں. موسیٰ پاک فرما دے رہے میں اس عاشق صادق دا چہرہ ویکھاں, او جنالو نبیاں دا سلطان بھی واہ واہ کردا ہے, میں اس عاشق دا چہرہ وینا وا. میں آیا ہوں روح زیبا ویکھن واسطے, ہاں جی میں چہرہ ویکھن واسطے آیا. کمال ہو گئی. موسیٰ پاک فرماندے نے پھر یہ معاملات سبحان اللہ. پھر فرماندے نے اے تے بزرگ گئے تے میں کہو کڈا جناب کرم نوازی ہے کہ نبی آ رہے نے, ہائے 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 حضور دیدار. فرماندے نے پھر میری ماں آئی, آخری لمحہ, آخری ملاقات. کیڑی ملاقات؟ غازی 1929 تے 2022 سب ذکر ہوتا ہی ہو رہا ہے جنہیں حضور نال پیار کیتا ہے. ساڑھے کئی نمازی فوت ہو گئے نے, کئیاں دے تازہ فوت ہوئے نے, مسجد میں ذکر ہی نہیں سنیا. کدی کسی نمازی کو فرصت ہی نہیں کہ بہ کے اس مرن والے دا ذکر. بھائی ذکر تے اودا ہو رہا ہے جڑا حضور نال پیار کر کے جا رہا ہے, حضور نال پیار کر کے جا رہا ہے, گل تے اودی ہو رہی ہے. ہاں جی یہ ساڈا ایک مقولہ بن گیا ہے اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا, اور جنہیں اگلا ویکھیا وہ کردے ہی گلاں کوئی نہیں پے.
اچھا ہن ماں آئی تے ملن لگ پئی تے ماں رون لگ پئی تے ماں جو روئی تے انہیں کہا ماں چپ کر جا ہو رون دا ویلا نہیں ہوں ماں دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے ماں رون لگ پئی آ گیا ماں رونا نہیں فرمایا پترا میں اپنا پتر ایک پتر ہے فرمایا ماں کڈی خوش نصیب ہے کسی دا پتر کس طرح مر جاندا کسی دا ایکسیڈنٹ نہ کسی دا مرض دے مبتلا فرمایا اماں تو کنی خوش نصیب ہے جدو نبی دی کچہری لگنی ہے اللہ دے فرمانا ہے علم و دین آ جا علم و دین دی ماں آ جا ماں تینوں بلایا جانا ہے تو ڈر نہیں پئی ہے ہن ڈر نہ ہن ڈرن دا ویلا نہیں ہن جان دا ویلا ہے ہن دیدار دا شوق علم الدین ہن پھٹے تے لیا رہے نے علم الدین دے ہاتھ بننے ہوئے ہاں جی تے انہاں کہا جناب ہے کی کردے پے ہو ہاتھ کیوں بن دے ہو انہاں کہا جناب پھانسی دا اصول ہے تواڈے ہاتھ بنا کے توئی موت وقت کمنا ہے تے لرزنا ہے تے سا تختہ کھچنا ہے تے جناب ادو تانوں ہاتھ اتے کرن دی ضرورت نہیں پینی انہیں کہا پاگلا تو ہاتھ بننا پیا مینوں انہیں ہی کلیا ہی انہاں گلیا تے مینوں انہیں کہا میں تے بڑے بڑے ماما دے لال ویکھے میں تے بڑے بڑے آخری گل ذرا بولو سبحان اللہ انہیں کہا میں بڑے بڑے ماما دے لال ویکھے نے بڑے بڑے نو کم جاندے نے پیشاب نکل جاندے نے اکھاں باہر آ جاندیاں نے بندیاں دیاں چیکاں نکلدیاں نے غازی علم الدین بول کے آندا ہے نہ چیکاں نکلن گیاں نہ ہاتھ کمن گے نہ زبان باہر آوے گی اپنا کام کر فرمایا کملیا ویکھ او سامنے مدینے والا آیا او حضور آ گئے نے او حضور آ گئے نے او حضور آگے نے انہوں کی پتا میاں دفعہ میں کچا رنگ للاری وارا جڑا چڑھ دا لیندہ رہندا او عشق تیرے دا رنگ محمد جڑا چڑھ جائے پھر نہیں لیندہ ہاں جی حضور دا رنگ چڑھ جائے پھر نہیں لیندہ اون غازی صاحب پھانسی قبرستان دفنا دیتا لا وارسان دے تے او تھے کون گیا لین استے لاما اقبال رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا جناب دے پچھلے زندہ نے میں آیا ہاں انہوں نے کہا مسلم ہندو فساد ہو جائے گا انہوں نے کہا شخصی ضمانت میں لینا ہے فساد نہیں ہوئے گا میں آندھا 15 دنوں بعد جو قبر کشائی کی تھی علم الدین دی قبر جو خوشبوہاں دے ہلے آ رہے ہیں تے میں ہاتھ بن کے انج کیا علم الدین میں تینوں شخصی ضمانت لین آیا قبر انج فرمایا تینوں لین آیا حضور سامنے جاویں میرا سلام پیش کری ذرا پہلے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا کڈا سونا سنہری ویلا ہوئے گا علم الدین جدو لے کے لاما اقبال جناب 1929 31 اکتوبر لاہور چ آیا ہے جدو قبر کڈن دی باری آئی لوکی بیلچے نال قبر کٹ دینے او اقبال دیاں چیکاں نکل گئیاں نے آندا خون بیلچا نہیں چلانا ہن ہتھاں نال قبر کڈنی ہے اللہ دی قسم اقبال قبر وچ گیا تے بھج کے باہر آ گیا اقبال دیاں چیکاں نکل گئیاں رون لگ پیا آندا اقبال رونا کیوں ہے انہیں کہا رب کعبہ دی قسم ہے قبر وچ میں بعد گیا خوشبوواں پہلے آندیاں نے اللہ دی قسم میں شیر لکھ ڈال گیا اوے لواراں دا منڈا بازی لے گیا میں قلم ہی چلائیے اصل تے مقام آ لے گیا پھر فرماتے ہیں جنازہ تیار ہوا 6 لاکھ بندہ جنازے کنے سارے بولو کنے اے عشق دی داستان ہے ذرا اونچی بولو سبحان اللہ کہندہ 6 لاکھ بندہ جنازے دے اندر جمع ہو گیا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے پگ نو اتارے ہے اے خدا دی قسم علم الدین دے قدمہ چ رکھ دیتا ہے علم الدین دا کنابے علی پیراں نو بوسا دیتا ہے لوکاں کہ حضور سے لوار تسی سید ہو فرمایا لوار نے نبی دی عزت دے پیرا بڑا دیتا ہے آپ دیاں چیکاں نکل گئیاں رون لگ پے نے خدا دی قسم پیر سید جماعت علی شاہ حضرت سید دیدار علی شاہ نے جنازہ پڑھایا 6 لاکھ بندہ 1929 دے اندر اے نبی دے عاشق دے جنازے چایا ہے اے آپ نے پہلی تکبیر فرمائی اللہ دی قسم غش پہ گئی ڈگ پہ سید جماعت علی شاہ فرمانے نے شاہ جی جنازہ پڑھاؤ فرمایا اے کڈا جنازہ خوش نصیب ہے او جیسا جنازے مدینے والا آیا ہے
فرمایا او ویکھو سامنے مدینے دا تاجدار آیا ہے، او عشق کردا ہے اپنی او مرضی دے کم، نہ راہ ویکھدا نہ کوئی راہ ویکھدا، او جتھے چاہندا ہے او جھکا دیندا عاشق دا سر، او جتھے چاہندا ہے جھکا دیندا او عاشق دا سر، نہ کعبہ ویکھدا نہ کربلا ویکھدا۔ غازی المدین تیری عظمت رو سلام۔ آج بھی میانی قبرستان بقائے رحمت بنیا پہ ہے، لوگی اتھو فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی غازی المدین جیسا جذبہ اور عشق رسول عطا فرمائے۔